ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ اس پر بلیو کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ صحبت سے ہی سیکھتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از صد سالہ تو اتبیریا۔ اکثر کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے ہمارے یہاں مر رہی ہے، اردو زبان جو ہے اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کا نوحہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک طبقہ ہے جو اس اردو زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ مدارس کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، ممکن ہے کہ یہ انٹرویو جن لوگوں تک پہنچ جائے گا، جتنے بھی جو ہے اس انٹرویو کو دیکھ لیں گے، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے اس بات پر۔ اقبال کے بارے میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال کو صرف ایک شاعر نہیں سمجھنا چاہیے۔ علامہ اقبال ایک شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ایجوکیشنسٹ بھی تھے۔ علامہ اقبال کا جو بنیادی فلسفہ ہے، ان کے فلسفہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی فکر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو علامہ اقبال کی فکر کا بنیادی موضوع انسان اور انسانیت۔ سینکڑوں اور بھی زبانیں دنیا میں ہے مگر، سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہے مگر، جس پہ مرتی ہیں فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہے میرا نام کی خاص پیشکش مشاہیر ادب سے گفتگو، اور میں ہوں آپ کا میزبان خان زاہد۔ میں آپ سب کا آج کے اس پروگرام میں دلی استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس مکالمے میں ہمارے ساتھ موجود ہے شمالی کشمیر کے ضلع ہندوارہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی علمی اور ادبی شخصیت جن کا ادب کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادیب انسانیت کا بے لوث خدمت گزار ہوتا ہے، اور میں اس ناپائیدار دنیا میں بیہودہ ادب تخلیق کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میری مراد ہیں ڈاکٹر فیض قاضی آبادی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مشاہیر ادب سے گفتگو میں ہم آپ کا بصمیم قلب استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ فیض صاحب بنیادی طور پر افسانچہ نگار ہیں، اور افسانچہ نگاروں کی نئی نسل کی بات ہو تو فیض قاضی آبادی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ پچھلی 2 دہائیوں سے افسانچے تخلیق کر رہے ہیں، اور افسانچہ نگاری کے علاوہ آپ تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور تحقیقی و تنقیدی مضامین آپ کے ملک و بیرون ملک میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ آپ کی تحقیق و تنقید پر مبنی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ فیض قاضی آبادی صاحب جموں کشمیر کی نئی نسل کے اہم قلم کاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی تحریروں میں ادب برائے زندگی اور ادب برائے اخلاق کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم براہ راست ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، مزید ان کی علمی اور ادبی زندگی کے بارے میں ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، روایتی انداز میں ہم آپ سے بھی پہلے آپ کے خاندان، آپ کی تعلیم و تربیت اور ادب سے وابستگی کے سلسلے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جی، شکریہ خان زاہد صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ میری پیدائش میرے نانیہال خواجہ باغ میں ہوئی ہے، اور وہیں میری ابتدائی تعلیم ہوئی، یعنی فرسٹ پرائمری سے لے کر 10ویں جماعت تک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول خواجہ باغ میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بارہمولہ ہائر سیکنڈری جانا پڑا، اور وہاں سے میں نے 12th پاس کیا۔ اور اس کے بعد چونکہ میری رہائش نانیہال میں ہی ہوتی تھی، میں وہیں رہتا تھا، تو اس کے بعد ڈگری کالج بارہمولہ جو مشہور کالج ہے اور آٹونومس کالج ہے آج کل، تو وہاں میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد میری اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ میں نے جو ہماری مشہور و معروف یونیورسٹی ہے کشمیر یونیورسٹی، وہاں سے شعبہ اردو سے میں نے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔
اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایم فل کیا، نیٹ کیا، اور پھر پی ایچ ڈی میں نے کیا۔ پی ایچ ڈی کا جو میرا ٹاپک تھا وہ اقبال، انسان اور خدا تھا، اور ایم فل کا جو میرا ٹاپک تھا وہ اقبال کا تصور عمل تھا۔ اس لیے اقبالیات کے ساتھ ابتدا سے ہی میری دلچسپی رہی ہے۔ یہ مختصر تعلیم کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی، چونکہ میرے گھر میں یا میرے خاندان کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میرے خاندان میں پہلا شخص ہوں جس نے میٹرک کیا ہے۔ میرے خاندان میں کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا۔ میرے والد صاحب نے میٹرک تک پڑھا ہے، لیکن میٹرک پاس میں پہلا اپنے خاندان میں ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر میں اپنے گاؤں کی بات کروں، سوپر ناگہامہ کی بات کروں، تو سب سے پہلے جو پوسٹ گریجویٹ ہے اس گاؤں کا وہ بھی میں ہی ہوں۔ تو پوسٹ گریجویشن میں نے سب سے پہلے پوسٹ گریجویشن میں نے 2001 میں کیا تھا کشمیر یونیورسٹی سے۔ تب ہمارے گاؤں میں کوئی پوسٹ گریجویٹ نہیں تھا، تو اپنے خاندان کی تو بات ہی نہیں۔ تو لیکن میرے والد صاحب کو یہ تمنا تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، اپنے گاؤں کا نام، اپنے پیرنٹس کا نام اور اپنے خاندان کا نام روشن کروں۔ میں وہ تو نہیں کر سکا، لیکن شکر الحمدللہ کہ والد صاحب کی جو ڈیزائر تھی میں اس پر پورا اتر چکا ہوں۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بہت ہی اچھا لگا کہ آپ کی تعلیم اور آپ کے خاندان کے بارے میں جان کر۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ تقریباً 2 دہائیوں سے آپ افسانچے تخلیق کرتے آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ ایک نئی صنف بھی ہے، بلکہ ایک مشکل اور سنجیدہ صنف بھی، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مختصر سے مختصر نقطوں میں یہ کہانی بیان کرنے کا ہنر آپ نے کیسے یا کہاں سے سیکھا؟ جی، اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کہانی جو ہے، کہانی سننا اور سنانا ابتدا سے ہی انسان کا مشغلہ رہا ہے۔ کہانی کے ساتھ انسان کی، بنی آدم کی دلچسپی ابتدا سے ہے۔ چونکہ جب ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں، کہانی یا فکشن کی بات کرتے ہیں، اور فکشن کو ہم 4، 5 یا 6 رنگوں میں تقسیم کرتے ہیں، داستان سے لے کر افسانچہ تک، یعنی داستان ہے، ناول ہے، ناولٹ ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، افسانچہ ہے، ان سب میں بنیادی طور پر کہانی کار فرما ہوتی ہے۔ چونکہ میرے والد صاحب کو کہانیوں کے ساتھ دلچسپی تھی، اور یہاں سے میں اس کی طرف راغب ہوا۔ تو آپ نے افسانچہ کی بات کی، دیکھیے، چونکہ زمانہ جو ہے وہ تغیر پذیر ہے۔ جی، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ آج کے وقت میں اور آج سے 100 سال پہلے کے وقت میں بہت ڈفرینس ہے، بہت فرق ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس فرصت ہوا کرتی تھی، داستانیں لکھی جاتی تھی، داستانیں پڑھی جاتی تھی، داستانوں کا رواج تھا۔ پھر جب لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم رہا، ٹائم سکڑ گیا، تو پھر ناول وجود میں آ گئی، اسی طرح افسانہ۔ تو آج جو ہے افسانچے کا دور ہے۔ افسانچے کی بنیاد یوں تو منٹو نے ڈالی، حالانکہ انہوں نے اپنے ان افسانچوں کو افسانچہ نام نہیں دیا تھا۔ افسانچہ جو ہے جوگیندر پال نے اس صنف کو نام دیا ہے۔ 1948 میں ان کی ایک کتاب چھپی تھی سیاہ حاشیے کے نام سے۔ تو یہاں سے جو ہے اردو افسانچہ کی باضابطہ ابتدا ہوتی ہے، باضابطہ بنیاد پڑتی ہے۔ حالانکہ کئی لوگ جو ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں، یا افسانچہ جو ہے ابھی جو ہے اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آج جو ہے داستانوں کا رواج تو ختم ہو گیا ہے، ناولیں کوئی لکھتا ہے، افسانہ اور افسانچہ کا رواج بہت زیادہ ہے، اور آج جو ہے بہت تعداد میں افسانچے لکھے جاتے ہیں، اور بہت اچھے افسانچے لکھے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک میری افسانچہ نگاری کا تعلق ہے، تقریباً 20 سال سے میں افسانچے لکھ رہا ہوں۔ حالانکہ ابھی کوئی کتاب میری افسانچہ کی شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ 3-4 مہینوں کے بعد شائع ہو کر آ جائے گی۔ میں نے اپنے افسانچوں کی کتاب پریس کو بھیجی ہے، اور اس کتاب کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ ہے آدمی مسافر ہے، جس میں 100 کے قریب افسانچے ہوں گے۔ تو میرے افسانچے مؤکر اردو کے مؤکر رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو لوکل اخبار ہیں
کشمیر عظمیٰ ہے، تامل ارشاد ہے، سری نگر سماچار ہیں، یا دوسرے جتنے بھی جن کے ادبی ایڈیشن چھپتے ہیں، تو ان ادبی ایڈیشن میں میرے افسانچے چھپتے رہتے ہیں، اور پھر جو بھی پڑھتے ہیں وہ مجھے پرسنل میسیج کرتے ہیں کہ آپ کے افسانچے پڑھنے کو ملے، بہت اچھا لگا، آپ اچھے افسانچے لکھتے ہیں، آپ کے افسانچوں میں اخلاق کا پہلو غالب ہے، اور انسان اور انسانیت کا پہلو، انسانیت کی ہمدردی ہے۔ تو وہاں سے مجھے جو ہے تحریک ملی، مجھے لگا کہ نہیں، مجھے اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے میں اس میدان میں آ گیا، اور الحمدللہ اچھی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور جو بھی افسانچے پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھار میں اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اچھے کمنٹس آتے ہیں، اور لوگ جو ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج تک آپ نے اپنی کتنی کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ان کتابوں کی ہم نوعیت بھی جاننا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے زاہد صاحب، میری ابھی تک 6 کتابیں شائع ہو چکی ہے، اور 2 کتابیں آنے والی ہیں، جن میں یہ افسانچوں کی ایک کتاب بھی ہے۔ سب سے پہلی جو کتاب میری شائع ہوئی وہ 2009 میں ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہے علامہ اقبال کا تصور صحبت صالحین، یا صحبت صالحین فکر اقبال کی روشنی میں۔ دراصل جب میں ایم فل کا مقالہ لکھ رہا تھا، میرے ایم فل مقالہ کا عنوان تھا اقبال کا تصور عمل۔ تو میرے ایک وادی کشمیر کے ایک نامور عالم دین، اور ایک بہت بڑے اسکالر جن کو اردو زبان و ادب پر بھی اچھی دسترس ہے، میری مراد ہے مفتی نذیر احمد صاحب۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس موضوع پر مقالہ لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پسند کیا کہ وہ اس مقالے کو دیکھ لیں۔ تو انہوں نے اس مقالہ کو دیکھا، انہوں نے مقالے کو دیکھنے کے بعد اس کو پسند بھی کیا، اور مجھ سے کہا، چونکہ اس مقالے کا ایک چیپٹر، ایک سب چیپٹر وہ صحبت صالحین تھا، صحبت صالحین فکر اقبال کی روشنی میں۔ تو انہوں نے مجھے صلاح دے دی، مشورہ دیا کہ آپ اس کو الگ سے ایک کتاب بنائیے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جی مفتی نذیر صاحب نے، تو وہیں سے میں نے جو ہے یہ ٹھان لے لی کہ مجھے اس موضوع پر الگ سے کام کرنا چاہیے۔ میں ایم فل مقالہ چونکہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن ابھی سبمٹ نہیں کیا تھا، تو میں نے جو ہے اس موضوع پر کام کرنا شروع کیا، اور 1.5-2 سال کے اندر جو ہے یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ پھر اس کتاب کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ کہیں ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان ممالک نے اس کتاب کی پذیرائی کی، اور انہوں نے بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علامہ اقبال پر ابھی تک جتنا بھی کام ہوا ہے، لیکن اس موضوع کے حوالے سے اتنا اچھا کام نہیں ہوا ہے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر بھی ہیں، اور سینٹرل یونیورسٹی میں استاد بھی ہیں، انہوں نے اپنی تقریض میں لکھا تھا، انہوں نے اس کتاب کی تقریض لکھی ہے، تقریض میں لکھا کہ اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے، تاکہ جو وہ طبقہ جو اردو نہیں پڑھتے ہیں، جو اردو نہیں سمجھتے ہیں، اگر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ تو یہ ایک کتاب میری سب سے پہلی جو ہے شائع ہوئی ہے، اور میں اس پر بلیو کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ صحبت سے ہی سیکھتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے میں نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میری دوسری کتاب جو ہے شائع ہوئی، لفظ لفظ خوشبو۔ وہ کتاب دراصل میں نے جو واعظین ہیں، مبلغین ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کی۔ اس کتاب کو میں نے مرتب کیا ہے۔ اور ایک اہم کتاب جو ہے اس لسٹ میں وہ ہے اردو اور مدارس۔ جی، اردو اور مدارس جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے۔ میں اس پر 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے ہمارے یہاں مر رہی ہے، اردو زبان جو ہے اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کا نوحہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو اس اردو زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ مدارس کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، ممکن ہے کہ یہ انٹرویو جن لوگوں تک پہنچ جائے گا، جتنے بھی جو ہے اس انٹرویو کو دیکھ لیں گے، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے اس بات پر کہ وہ لوگ جو اردو زبان سے وابستہ ہیں اور پھر اسی زبان سے روزگار بھی حاصل کرتے ہیں، اسی کا ہی کھاتے ہیں،
وہ اتنا زیادہ اس زبان کی خدمت نہیں کرتے جتنے مدارس کے لوگ کرتے ہیں، مکاتب کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ عملی سطح پر اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مدارس میں، مکاتب میں، ہمارے یہاں برصغیر میں وہاں اردو ہی ذریعہ تعلیم بھی ہے، وہاں پوسٹر اردو میں چھپتے ہیں، وہاں جو ہے جب وہ حاضری کرتے ہیں تو اردو میں ہی حاضری بھی کرتے ہیں، ان کی حاضری رجسٹر اردو میں ہوتی ہے، ان کے وعظ اور تبلیغ اردو میں ہوتے ہیں، اچھا ان کے پوسٹرز اردو میں چھپتے ہیں۔ اب دیکھیے عملی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، حالانکہ ہمارے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مدارس کے لوگ جو اس مدارس سے وابستہ ہیں، مکاتب سے وابستہ ہیں، جب وہ ATM پر جاتے ہیں تو وہ اردو آپشن سے پیسے نکالتے ہیں۔ ہم اردو کے پروفیسرز، اردو کے اساتذہ ہیں نا، اردو کی روٹیاں کھانے والے شاید ہی کوئی اردو آپشن سے ATM سے پیسے نکالتے ہیں۔ پہلی بار ایسا سن رہا ہوں بالکل۔ جی اچھا، اب دیکھیے ہم نے علماء کرام کو دیکھا، وہ جب چیک لکھتے ہیں تو اردو میں لکھتے ہیں، ان کے سگنیچرز اردو میں ہوتے ہیں، ہمارے انگریزی میں ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا ایون اردو شعبوں میں ہم جو درخواست لکھتے ہیں وہ بھی انگریزی میں ہوتی ہے۔ جی، وہاں مدارس میں، مکاتب میں ہر ایک چیز جو ہے وہ اردو میں ہی ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے میں آپ سے بھی، چونکہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنا موبائل نمبر دے دیجئے، آپ اپنا موبائل انگریزی میں بتائیں گے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھیے، آپ کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے عالم دین کو یا کوئی بھی عملہ جو وہاں کام کرتا ہو ان سے پوچھیے تو وہ اردو میں، مثلاً 7730530588 مجھ سے پوچھیے، میں بتاؤں گا 7006635889 اس طرح۔ تو یہ اچھا آپ کی سٹیمپ جو ہے وہ انگریزی میں ہوگی، علماء کی جو سٹیمپ سے جو وہاں کے مفتیان کرام یا صدر مدرسین جو ہیں یا محتممین جو ہیں مدارس کے، ان کی سٹیمپ، ان کی مہریں اردو میں ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن میرے لیے بڑی چیزیں ہیں۔ اچھا پھر جتنے بھی اردو ادب کے بڑے لوگ ہیں جن کا اونچا قد ہے اردو ادب میں، اردو ناول کی بنیاد ڈپٹی نذیر احمد نے ڈالی، وہ مولوی تھے۔ اردو کے جو بڑے نقاد ہیں مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک، یا اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی صاحب ہے نا، علامہ راشد الخیر ہے نا، تو یا اردو کی دو اہم لغات ہیں، فیروز اللغات اور لغات آصفیہ، ان دو لغات کو بھی مولوی لوگوں نے ہی مرتب۔ تو اس لیے مجھے لگا کہ نہیں، ہمیں اس موضوع پر کام کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر کام نہیں ہوا تھا، ممکن ہے کہ اکا دکا کہیں پر ہوا ہو، تو پھر میں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور الحمدللہ یہ کتاب بہت اچھی چلی اور بہت اچھی پذیرائی ہوئی۔ اچھا یہ اس کے علاوہ ایک دو کتابیں اور بھی ہیں۔ پروفیسر بشیر احمد نحوی صاحب جن کے سامنے ہم جانو تعلمستہ کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے یونیورسٹی کے دور میں، جب ہم زیر تعلیم تھے یونیورسٹی میں، تو ان پر ہم نے ایک کتاب جو ہے ترتیب دی ہے، بشیر احمد نحوی قدم بقدم منزل و منزل۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو کتابیں ہیں، تو الحمدللہ میری سب کتابوں کی پذیرائی ہوئی ہے۔ اور میری ایک کتاب افسان چونکہ بعد جو ہے وہ مضامین، تحقیقی اور تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے، جس کا عنوان ہے رنگ رقص کریں، انشاءاللہ اسی سال وہ کتاب بھی مارکیٹ میں آ جائے گی اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی ماشاءاللہ۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ آپ کا جو غالب موضوع رہا ہے وہ اقبالیت پر ہی ہے، تو میرا سوال یہ رہے گا، چونکہ آج جو ہے آج کے ٹیکنوکریٹک دور میں جو انسان ہے ان کا سارا انحصار مشینوں پر ہے، تو آپ اقبال کے فلسفے کی کیا اہمیت اور مطابقت پاتے ہیں اس دور میں؟ دیکھیے آپ نے اچھا سوال کیا، حالانکہ علامہ اقبال پر آج تو بہت کم پوچھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو اب ہمارے سلیبس سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ اقبال کے بارے میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال کو صرف ایک شاعر نہیں سمجھنا چاہیے۔ علامہ اقبال ایک شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ایجوکیشنسٹ بھی تھے۔ علامہ اقبال کا جو بنیادی فلسفہ ہے، ان کے فلسفہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی فکر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو علامہ اقبال کی فکر کا بنیادی موضوع انسان اور انسانیت ہے۔ ٹھیک، انہوں نے اگر عشق کا تصور دیا ہے، خودی کا تصور دیا، فقر کا تصور دیا، یا ان کے جتنے بھی تصورات ہیں یا شعر و شاعری کا جو ان کا تصور ہے، ان سب تصورات کی بنیاد جو ہے وہ ہے آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ حالانکہ شاعری
یا شعراء کرام کو بھی وہ اس چیز کا درس دیتے ہیں، ان کو یہ باور کراتے ہیں شعر را مقصود گر آدم گری است، شاعری ہموار سے پیغمبری است۔ اے فن تخلیق کرنے والوں، اے ادب تخلیق کرنے والوں، کہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کے فن سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، آپ کا فن تعمیری فن ہونا چاہیے، ہے نا، فن برائی زندگی اور فن برائی فن، ادب برائی ادب، ادب برائی زندگی، کہ آپ جو ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ صرف ادب برائے ادب نہ ہو، وہ ادب برائی زندگی۔ اور کسی نے کہا کہ دیکھو یہ علامہ اقبال پر 5000 کتابیں لکھی جا چکی ہے، اب علامہ اقبال پر کام کیسے کیا جا سکتا ہے، ہر ایک گوشے پہ کام ہوا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے علامہ اقبال کی فکر کا بنیادی موضوع انسان ہے، لیکن سر چشمہ قرآن ہے۔ جس طرح قرآن جو ہے ہمیشہ کے لیے رہبری کرے گا، اور قرآن جو ہے ہر زمانے کے لیے جو ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے تربیت ہے۔ تو اسی طرح چونکہ جب علامہ اقبال نے قرآن کو ہی اپنی فکر کا سر چشمہ بنایا، اس لیے علامہ اقبال کی فکر پر آپ جب تک لکھتے رہیں گے تو کام کرنا ممکن ہے، کام کرنا بند نہیں ہو جائے گا، کیونکہ جس فکر کی بنیاد قرآن ہو تو اس فکر پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب جو ہے کام مکمل ہوا ہے۔ علامہ اقبال پر ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی بہت دیر تک علامہ اقبال پر کام کیا جائے گا، کیونکہ علامہ اقبال انسان اور انسانیت کے شاعر ہیں، اور چونکہ جب تک انسان رہے گا، جب تک انسانیت رہے گی، تب تک علامہ اقبال پر کام کیا جائے گا، ہوتا رہے گا۔ شکریہ سر۔ سر چونکہ آپ درس و تدریس کے سلسلے میں کافی عرصے سے اپنی کار فرمائی انجام دے رہے ہیں، تو اردو زبان و ادب کے حوالے سے یا اس کی ترویج و ترقی کے حوالے سے آپ کا کیا طریقہ کار یا لائحہ عمل رہتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ تمام اساتذہ بشمول میں بھی اس میں ہوں کہ جو اس درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، چونکہ بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر 20 سال سے میں اسکول ایجوکیشن میں اور کالج ہائر ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں، وہاں میں اردو ہی پڑھاتا ہوں، کہ استاد کی بہت کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کافی نہیں بلکہ سمجھیے کہ ان گنت ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ یہ استاد ہی ہے جو اپنے بچے کو کسی بھی شیپ میں مولڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اگر استاد اچھا ہوگا تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی اچھے ہوں گے، اور اگر استاد جو ہے اس میں اچھائیوں کا عنصر غالب نہیں ہوگا، ٹھیک، اور وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہوگا، تو پھر جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس یا ان کے جو اسٹوڈنٹس یا ان کے جنہوں نے ان کے سامنے ثانوی تلمستہ کیا ہوگا، وہ پھر آگے جا کر جو ہے مسائل کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ استاد کی کافی ذمہ داریاں ہیں، کلاس روم کے اندر بھی اور کلاس روم کے باہر بھی۔ اگر ہم اردو کو درس و تدریس کے ساتھ جوڑ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ استاد اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس وقت میں کالج میں پڑھاتا ہوں، ہمارے بچوں کو اردو نہ لکھنا آتا ہے، اردو نہ پڑھنا آتا ہے، اور نہ اردو بولنا آتا ہے، ٹھیک۔ ڈائلیکٹ میں فرق ہوتا ہے، کہیں کہیں پر غلطی ہوتی ہے، لیکن بالکل جب کالج کے اسٹوڈنٹس کو ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا، ان کی لکھاوٹ یا ان کی تحریر صحیح نہیں ہوگی، یا ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، تو کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ تو اردو اساتذہ سے میری گزارش ہے وہ تندہی سے اپنے بچوں کو پڑھائیں، ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ اس اردو کے ساتھ ان کا روزگار جڑا ہوا ہے، اور پھر اپ ٹو ڈیٹ رہیں، ٹھیک۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے جو ہے کلاس روم میں جائیں، یعنی اچھے سے تیاری کر کے جائیں، اور پھر امید ہے کہ اردو کا مستقبل بھی اچھا ہوگا، اور پھر ذمہ داریاں بھی جو ہیں یہ اچھے سے نبھ سکیں گے۔ اردو لوگ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اردو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ نفوذ جڑے ہوئے ہیں جو مخلص ہیں،
جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں اور اردو کے لیے جو ہے پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اردو کے ساتھ جو ہے ہمارا اسلامک لٹریچر جڑا ہوا ہے. جب تک یہ لٹریچر پڑھا جائے گا تب تک جو ہے اردو زندہ ہے. اب ہمارے یہاں بہت ساری انجمنیں اردو کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری کشمیری زبان جو ہماری مادری زبان ہے اس کے لیے بھی کام کر رہی ہے. ہماری انجمنوں کو چاہیے کہ وہ خلوص کے ساتھ جو ہے اردو کی بقا کے لیے اور اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کام کریں. اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اردو کے لیے کام کرتے رہیں تو اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی. یہ دوم تبھی نہیں تھی، یہ دوم اب بھی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اردو کے لیے کام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب، اسی تناظر میں ہم آپ کو نئی نسل کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ خصوصاً جموں کشمیر کی جو نئی نسل ہے ان میں اردو پڑھنے اور لکھنے کا رجحان کہاں تک پایا جاتا ہے، اور آپ کا کیا مشورہ رہے گا ان کے لیے؟ جی، ابھی ایک سوال میں نے اس طرف جو ہے اشارہ کیا تھا. اردو جو ہے سچ میں نئی نسل جو ہے وہ اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا روزگار جڑا ہوا نہیں ہے. جب کسی زبان کے ساتھ، جب کسی ادب کے ساتھ، جب کسی سبجیکٹ کے ساتھ آپ کا روزگار نہیں جڑا ہوا ہو تو پھر آپ جو ہے اس سبجیکٹ میں نہیں آتے. لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، حالانکہ روزگار بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ خود اس میں روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ایجنسیز آپ کو کہیں سے بھی ہے نا ڈھونڈ نکالیں گے. جیسے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسی بھی ہیں کہ ایجنسیز نے ان کو جو ہے اپنے یہاں کام دیا، آفر کیا کہ نہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ وہیں سے بتائیے کہ کتنا سیلری لے لیں گے آپ. ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہماری نظر میں ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں تو اردو زندہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ سچ میں اردو کے مشاہیر ہیں، یا جو اردو کے اساتذہ ہیں، یا جو ایجنسیز ہیں، یا ہماری جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے یا سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس اردو کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے ساتھ جوڑیں تاکہ جو ہے یہ اردو زندہ رہے اور اس کا فروغ ہو. میرا یہ ماننا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اپنے جو آپ کے جو علمی اور ادبی تجربات ہیں ہمیں بھی ان سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کیا. تو ناظرین، آخر پر دیجیے اپنے میزبان کو اس شعر کے ساتھ اجازت: ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں. شکریہ.